अस्सलामु अलैकुम अजीज़ान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये निहायत अहम है और आप सबसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देखें, तहम्मुल के साथ देखें और अपनी राय का इजहार करें नीचे कमेंट्स में, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप शेयर कर सकते हैं करें। क्योंकि हम अगर इल्मी बात करनी है, अगर आप कहते हैं कि हम इल्मी किताबी बात करना चाहते हैं, तो हमारी गुजारिश है, क्योंकि आज हम इंजीनियर साहब के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारी गुजारिश है कि आप ये वीडियो देखें। बेशक इंजीनियर साहब खुद जवाब देना चाहते हैं, उसका जवाब दें, उनका कोई स्टूडेंट जवाब देना चाहता है, उसका जवाब दे। कोई मसले वाली बात नहीं है, बस शाइस्तगी, अमन व सलामती के साथ, आराम के साथ इसका आप जवाब देने की कोशिश करें और बात को समझने की कोशिश करें। तो आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है इंजीनियर साहब और फ़लसफ़ा। चैनल देखने इस वीडियो की बड़ी रिक्वेस्ट की जा रही थी और बहुत से अहबाब कह रहे थे कि इंजीनियर साहब और फ़लसफ़े के बारे में आप कुछ कलाम करें, क्योंकि हमें इंजीनियर साहब की कुछ बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसे ही वो फ़लसफ़े में बात करने लगते हैं वो बड़ी अजीब किस्म की बात करते हैं और हमें समझ नहीं आती कि आया इसमें हकीकत है या नहीं है। तो इंजीनियर साहब के बारे में मसला ये है कि देखें, वो फ़लसफ़े को पता नहीं, कहते हैं कि फ़लसफ़ा बस ऐसी ख़याली बात है, तख़य्युल वाली बात है, वही बात जो कि गामदी साहब भी करते हैं। तो इन दोनों ये अशख़ास का ना बुनियादी मसला ये है कि इनकी मारिफत शनासी के अंदर मसला है। मारिफत शनासी के अंदर इनका ये मसला है कि ये समझते हैं, और ये बड़ी अजीब बात है, मुल्हिदीन से जब बात होती है मुल्हिदीन भी यही समझते हैं। ये समझते हैं कि जो भी हक़ाइक़ आपको मालूम हो सकते हैं ख़ारजी हकीकत के बारे में, वो सिर्फ आपको हवासे खमसा से, जिसे आप कहते हैं फाइव सेंसेस, उनसे मालूम हो सकते हैं, और उसके अलावा आपको किसी सोर्स से कुछ मालूम नहीं हो सकता। सिर्फ जो गांधी और इंजीनियर साहब हैं वो इसमें इस चीज़ को ऐड कर देते हैं, हाँ इल्ला ये कि आपको इल्हाम से कोई बात पता चल जाए, वरना मुल्हिदीन भी यही कहते हैं कि आपको फाइव सेंसेस के अलावा किसी चीज़ से पता नहीं चल सकता, और गांधी साहब भी और इंजीनियर साहब भी यही कहते हैं कि फाइव सेंसेस के अलावा, हवासे खमसा के अलावा आपको किसी और चीज से कुछ बात मालूम ही नहीं हो सकती, और इसमें ये चीज ऐड कर दें इल्ला ये कि वो इल्हाम हो जाए किसी को। हाँ, इस्लामी फिलासफा ये कहते हैं कि ये बात आपकी गलत है। आपको हवासे खमसा से भी चीजें मालूम हो सकती हैं, आपको बेशक इल्हाम से भी मालूम हो सकती हैं, और इसके साथ ही साथ आपको अकल से भी चीजें मालूम हो सकती हैं। इसीलिए रैशनलिस्ट इन्हें कहते हैं। अगर आप वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ें तो इस फलसफे को रैशनलिज्म कहा जाता है, और बिल्कुल हम कहते हैं इसे अक्लियत, जो इस्लामी फिलासफा है। तो हम ये कहते हैं कि अकल से भी आपको सच्चाई और हक़ाइक़ मालूम हो सकते हैं। इसीलिए खुदा बार बार अपने कुरान में कहता है अफला ताक़िलून अफला यतदब्बरून। ये सारी बातें कुरान में हैं या नहीं है? बल अक्सरुहुम ला याक़िलून बल अक्सरुहुम ला युमिनून। तो बार बार कुरान हमें कहता है कि आपने सोचना है। और अगर इंजीनियर साहब इल्मी किताबी होने की बात करते हैं तो ये कुरान की बात कह रहा है ना, कि आपको ये सोचना है, आपको अकल का इस्तेमाल करना है। तो अब देखते हैं इंजीनियर साहब कहते क्या है पहले फलसफे के बारे में, फिर हम इंशाल्लाह इस पर वापस आते हैं और आपको बता दें कि ये कितनी मुज़ाहिका खेज बात है। और जो भी कोई फलसफे का तालिब इल्म, जो भी कोई अकल पसंद शख्स इस बात को देखेगा, उसको क्या साफ पता चलेगा कि क्या इंजीनियर साहब क्या गलती कर रहे हैं। आइए देखते हैं वीडियो को। वो कहते हैं ये हमारी फील्ड नहीं है, हम बस इधर तक। तो साइंस फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक रखती है और इसके बाद मेटाफिजिक्स को ये डील नहीं करती। तो ये उनकी आर्जी है, मैं समझता हूँ। साइंस जो है वो फलसफा जो हम पुराना लेके चल रहे थे, कोरोलरीज बना के अजीब व गरीब रिजल्ट निकालते थे, उससे तो जान छूटी। कम से कम कोई चीजें हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। तो ये जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये उस तरफ जाते नहीं। जो कोई जाता है ना, फिर वो इस बात तक पहुंच जाता है। और उसका सबूत यह है कि आप इन लोगों को हमारे साथ बैठाएं, हम 2-4 काउंटर क्वेश्चन के साथ करेंगे तो आपको नजर आएगा ये आसमान से जमीन पे गिर पड़ेंगे। फलसफे के हवाले से मेरा मौकिफ यह है कि साइंस ने आके तो सबको पिछाड़ दिया ना जी। फलसफे में तो आप कोई एक बुनियाद रखते थे, फिर उससे कोरोलरीज निकालते थे, लेकिन साइंस ने तो माशाअल्लाह ताला ये अपने फलसफा उस्ताद को भी पीछे छोड़ दिया। इल्म हासिल करें, और इल्म वो है जो किताबों के अंदर है। ये ज्यादा इश्यूज हैं अब्बासी दौर के अंदर, जब मुअतजिला का एक इशू उठा, वहां से यूनान से फलसफे की किताबें तर्जमे होके अरबी में यहाँ आई, यहाँ पे बहसें शुरू हो गई, अल्लाह की अस्मा व सिफात की बहसें शुरू हो गई कि अल्लाह की कुर्सी क्या है, अल्लाह का अर्श क्या है। उसको अब वो ज़ाहिर है कि वो जिस तरह आज साइंस का दौर है, उस वक्त फलसफे का दौर होता था। साइंस फलसफे की जायज़ औलाद है, लेकिन फलसफे और साइंस को कंपेयर करें ना तो जहालत का पुलंदा है फलसफा, और इल्म का एपेक्स है साइंस। को रूल्स और रेगुलेशन के ऊपर चीज़ें डिफाइन होकर बंदा पहुंचता है, जो स्टैब्लिश साइंस है।
فلسفے میں ہوتا ہے آپ کو ایک حقیقت پتہ چلی, آپ وہ پانی میں مدانی مارتے رہتے ہیں. اور ارسطو کا چل رہا ہے جی عورت کے جو ہے وہ 2 دانت کم ہوتے ہیں, اس نے اپنی بیوی کے بھی کبھی دانت نہیں گنے کہ 32 ہی ہوتے ہیں. وہ چلتا آیا جو ایک بندے کا یار پہ گرا تو صحیح 32 نکلے. اچھا ارسطو بھی غلط ہو سکتا ہے, اتنے بڑے بڑے بھی غلط ہو سکتے ہیں. یہ وہی والی چیز حدیث کا حوالہ دے دیا. جی تو آپ نے یہ چند ویڈیوز دیکھی ہیں, 3 ویڈیوز ہم نے لگا دی ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے انجینئر صاحب کا نا نظریہ بتایا نہیں ہے صحیح طریقے سے. ہر ویڈیو کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جو فلسفہ ہے وہ جہالت ہے. یہ دیکھیں یہاں تک یہ کوئی الفاظ ہیں کسی علمی شخص کے استعمال کرنے والے کہ فلسفہ جو ہے وہ جہالت کا پلندہ ہے, اور بس اس کے اندر وہ کورولیاں بنا کے وہاں پہ اس کو لگا دیتے ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہمارا یہ سوال ہے انجینئر صاحب سے, یہ بنیادی سوال ہے کہ کیا عقل سے کوئی چیز ثابت ہو سکتی ہے؟ عقل کے 3 قوانین ہیں, ارتفاع نقیضین, اجتماع نقیضین اور قانون نیت. یہ جو 3 قوانین ہیں عقل کے, کیا آپ کی جو پوری سائنس ہے وہ ان 3 قوانین کے اوپر نہیں کھڑی ہوئی؟ ارتفاع نقیضین کیا ہے کہ یا تو ایک چیز ہے یا تو ایک چیز نہیں ہے. یہ بنیادی قانون ہے, ساری جو سائنس ہے وہ اسی کے اوپر کھڑی ہے نا, اجتماع نقیضان اور ارتفاع نقیضان, ایکسکلوڈیڈ مڈل, لا آف ایکسکلوڈیڈ مڈل اینڈ لا آف نان کانٹرڈکشن اور لا آف آئیڈینٹی. جتنا آپ کا فزکس ہوتا ہے, کیمسٹری ہوتا ہے, وہ سارا میتھ پہ کھڑا ہے, اور میتھ سارا ان بنیادی منطق کے قوانین پہ کھڑا ہے. اب آپ یہ کر نہیں سکتے کہ منطق کے قوانین کا رد کر دیں اور کہیں میں سائنس بھی کروں گا, میں میتھ بھی کروں گا اور یہ ساری کروں گا. یہ آپ کیسے کریں گے جب آپ منطق کے قوانین کا ہی رد کر دیں گے؟ اگر آپ یہ جو جس کو آپ وہ کرولیاں کہہ رہے ہیں, اگر وہ آپ کریں گے نہیں, اگر آپ جسے ہم ڈیڈکشن کہتے ہیں, استنباط کہتے ہیں, استخراج کہتے ہیں, اگر آپ وہ کریں گے ہی نہیں تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا سائنس کے بارے میں بھی کچھ یا میتھ کے بارے میں بھی کچھ؟ تو اسی لیے فلسفے کو امہات کہا جاتا ہے, جو علم کی ماؤں میں سے ایک ہے, یا بلکہ کئی کہتے ہیں علم کی ماں ہی یہی ہے. تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ فلسفے کی بنیادی حقیقت کے بارے میں ہی جو انجینئر صاحب ہے وہ انکار کر رہے ہیں. تو یہ بہت نہایت بڑا مسئلہ ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایک جگہ یہ فلسفے کا انکار کرتے ہیں اور دوسری جگہ جب آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں, وہ ڈاکنز والی, رچرڈ ڈاکنز کو جواب دینا وغیرہ وغیرہ, ادھر یہ جو سارے خدا کے وجود کو ثابت کرنے والے جو یہ آرگیومنٹس دے رہے ہیں, جو دلائل دے رہے ہیں, وہ سارے فلسفے سے اٹھا کے دے رہے ہیں. ڈیزائن آرگیومنٹ دے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں پروبیبلٹی اتنی کم ہے دنیا کے بننے کی, اسی لیے کائنات میں خالق ہونا چاہیے. بھائی اسے انٹیلیجنٹ ڈیزائن آرگیومنٹ کہتے ہیں, یہ فلسفے کا آرگیومنٹ ہے. تو یہ انجینئر صاحب آپ ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ دوہری پالیسی کیوں لگائی ہوئی ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ فلسفے تو بس ایسی ہے, ایسی باتیں جوڑ لی جاتی ہیں اور اس لیے فلسفے تو جہالت کا پلند ہے, اور ایک دفعہ یہ کہتے ہیں, ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں, اور دوسری طرف ماشاءاللہ آپ کے جو پورا آرگیومنٹ ہے وجود خدا کو ثابت کرنے والا, وہ آپ نے فلسفے سے لیا ہوا ہے. تو یہ تو پھر دوہری پالیسی ہوئی نا. پھر تو ہمیں بھی کہنا پڑے گا جیسے آپ کہتے ہیں کہ رکو ذرا, صبر کرو. فریڈ ہائل نامی ایک شخص ہے, بہت بڑا فلاسفر ہے. اس نے ایک جملہ کہا اور خود رچرڈ ڈاکنز نے اس کا یہ جملہ نقل بھی کیا ہے اپنی اس کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کے چیپٹر نمبر 4 میں. اور چیپٹر نمبر 4 میں اس نے مین باب ہی یہی باندھا ہے, دا الٹیمیٹ بوئنگ 747. تو وہ کہتا ہے یہ تم کہہ رہے ہو بوئنگ 747 خود بخود بن گئے, تو سب سے بڑا بوئنگ 747 تو خود گاڈ ہے, وہ کیسے خود بخود بن گیا پھر؟ تو وہ بات میں انشاءاللہ ڈسکس کرتا ہوں, یہ آخری وسوسہ تھا اس کا. تو بہرحال فریڈ ہائل کا جو جملہ ہے گولڈن کوٹ, زبردست. تو سمجھے انجینئر صاحب, اس بات کو آپ سوچیں اس کے بارے میں. اچھا جی, پھر کہتے ہیں کہ وہ ارسطو نے یہ کہہ دیا کہ وہ پتہ نہیں عورت کے 2 دانت کم ہوتے ہیں. بھائی آپ کو فرق کرنا پڑے گا, ارسطو سائنسدان بھی تھے, ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ صرف فلسفی تھے, بلکہ فلسفے میں جو سائنس ہوتی تھی اسے پہلے نیچرل فلسفی کہا جاتا تھا, کہ مطلب طبیعی جو فلسفہ ہوتا تھا اسے سائنس کہا جاتا تھا بیسیکلی. تو ہم نے کہا کیا ہے کہ جو فلاسفہ ہیں وہ سائنس کے بارے میں صحیح ہیں, سائنس کے بارے میں انہوں نے اپنی وہاں پہ کوشش کی اپنے حواس خمسہ کو استعمال کر کے, اگر ان کا نتیجہ صحیح ہے تو صحیح ہے, غلط ہے تو غلط ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے عقلی مضامین پر بات کی ہے, جہاں انہوں نے جو استنباط کر کے بات کی ہے, یہ عورتوں کے 2 دانت کم ہونے پہ انہوں نے کوئی برہان دیا ہے؟ نہیں دیا. جیسے انہوں نے برہان دیا ہے خدا کے وجود پر, انہوں نے برہان دیا ہے.
جیسے ابن سینا نے برہان الوجوب والامکان دیا ہے، یا اور جو مختلف براہین ہے اسلامی فلاسفہ کے وہ جو دیے گئے ہیں، جیسے عقول کے وجود کے اوپر انہوں نے دلائل دیے ہیں، اور قرآن اور فرشتوں کے وجود کے اوپر دلائل دیے ہیں، معاد کے وجود کے اوپر دلائل دیے ہیں، نیز اور چیزوں کے وجود کے اوپر دلائل دیے ہیں، ہم اس کو فلسفہ کہتے ہیں، وہ ہیں اصل براہین۔ تو کیا آپ کو ان سے اختلاف ہے؟ یہ آپ بات ثابت کریں، یا تو اختلاف ہے یا اتفاق ہے، اس بات کے بارے میں بتائیں۔ ایک طرف آپ سارا جو آرگیومنٹیشن ہے، جب آپ نے ملحدین کو جواب دینا ہے، وہ آپ نے ساری فلسفے سے اٹھائی ہے، دوسری طرف آپ اس کو ماشاءاللہ سے جہالت کا پلندہ کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اور سائنس نے آ کے اسے ختم کر دیا۔ بھائی بالکل یہی بات ملحدین کہتے ہیں کہ کیوں خدا کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سائنس نے آ کے جو ہے نا فلسفے کو سائڈ پہ کر دیا۔ جتنی بھی آپ دلائل دیتے تھے خدا کے وجود کے اوپر، وہ یہ سارے فلسفی مبانے کے اوپر ہوتے تھے۔ اب کیونکہ سائنس ختم ہو گئی ہے، سائنس نے فلسفے کو ختم کر دیا، اس لیے جو آپ کے دلائل ہیں یہ بھی ختم ہو گئے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو انجینئر صاحب ہیں، اصل حقیقت تو یہ ہے کہ انجینئر صاحب کو فلسفے سے کچھ خاص آشنائی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ بات کر دی ہے۔ اب اسی لیے ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کی ایک واضح آیت ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کہ کیا جو سوچنے والے ہیں اور کیا جو سوچنے والے نہیں ہیں، کیا وہ جو علم رکھنے والے ہیں اور کیا جو علم رکھنے والے نہیں ہیں، کیا وہ برابر ہیں؟ اب اس کے اندر نشانیاں ہیں، اس کے اوپر تفکر کریں گے، اس سے ذکر حاصل کریں گے، یاد دہانی حاصل کریں گے، وہ جو کہ عقل والے ہیں، جو کہ اولو الالباب ہے۔ قرآن تو ہمیں بار بار کہتا ہے کہ اولو الالباب سے پوچھو، اور راسخون فی العلم سے پوچھو، جو کہ عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں بار بار کہتا ہے افلا تعقلون افلا یتدبرون، بار بار قرآن ہم سے یہ سوال کرتا ہے، عقلی براہین کو ماننے کی ہمیں کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بصر بھی جو آپ کو دی گیا، سمع بھی دیا گیا، اور فؤاد بھی دیا گیا۔ فؤاد کیا ہے؟ عقل ہی ہے نا آپ کی، اور جو آپ کا دل ہے جو کلیات کا ادراک کرتا ہے۔ تو انجینئر صاحب سے نہایت احترام کے ساتھ انجینئر صاحب نے یہاں پہ بہت بڑے منطقی مغالطے کی ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے دوہری پالیسی استعمال کی ہے، اور اسی لیے استعمال کی ہے کیونکہ انہوں نے کبھی اسلامی فلاسفہ کے منہج کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اسلامی فلاسفہ کے اگر آپ منہج کو پڑھیں تو آپ کو پھر نظر آئے گا کہ وہ کتنے بڑے سائنسدان تھے۔ ابن سینا، ملا صدرہ، شہاب الدین سہروردی، جابر بن حیان، یہ سارے سائنسدان بھی تھے، ساتھ ساتھ فلسفی بھی تھے، اور انہوں نے وہ فلسفی دلائل دیے ہیں جن کا آج تک رد نہیں ہو سکا۔ اگر آپ چینل پہ جا کے دیکھیں آپ کو بیشتر ویڈیوز مل جائیں گی جس پہ آج بھی ملحدین ان کے سوال کا، ان کے جو آرگیومنٹس ہیں، ان کی جو دلائل ہیں، ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ جو آپ انٹیلیجنٹ ڈیزائن پیش کر رہے ہیں نا، اس کا تو عرصہ دراز سے رد ہو چکا ہے۔ بہرحال امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور امید ہے کہ انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو غور سے دیکھیں گے، اور عقلی بنیاد پہ کیونکہ ہم بھی کہتے ہیں ہم ہیں مسلم علمی کتابی و عقلی، علمی بھی ہیں، کتابی بھی ہیں، سنت کو بھی مانتے ہیں، عقل کو بھی مانتے ہیں۔ آپ نے عقل کو ایک جگہ مانتے ہیں اور دوسری جگہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پلندہ ہے، پتہ نہیں کس چیز کا، جہالت کا پلند ہے۔ تو یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ خدا کا آپ خوف کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کریں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔